This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. آج کے اس ویڈیو میں جماعت نویں مضمون سیاسیات کا 5واں سبق بھارت اور دیگر ممالک کے سوالات کے جوابات ہم لکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں پوچھا گیا ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، بھارت کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کھلی رکھنے والا ملک۔ 4 آپشن یہاں دیے ہوئے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان۔ اس میں سے صحیح جواب ہے نمبر جی، نیپال۔ سوال نمبر 2، بھارت سے تناؤ رکھنے والے ممالک۔ آپشن اے پاکستان اور چین، نمبر بی نیپال اور بھوٹان، جی میانمار اور مالدیپ، دال افغانستان اور امریکہ۔ تو صحیح جواب ہے جو بھارت سے تناؤ رکھتے ہیں پاکستان اور چین، نمبر الف۔ سوال نمبر 3 ہے، بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ آپشن الف ہے، دونوں ممالک کا عالمی سطح پر نظریے میں اختلاف، بے کشمیر کا مسئلہ، جیم جوہری تنازعات، دال اوپر کے تمام تنازعات۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے نمبر دال، یعنی اوپر کے تمام تنازعات۔ سوال نمبر 2 ہم سے پوچھا گیا ہے، درج ذیل جملے صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ ایک ہی سوال میں 2 سوال ہے، صحیح ہے یا غلط یہ پہچاننا بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، جنوب ایشیائی ممالک میں بھارت کا مقام نہایت اہم ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ وجہ، سری لنکا، مالدیپ وغیرہ بھارت کے جنوب میں واقع ایشی ممالک ہے۔ سوال نمبر 2 ہم سے پوچھا گیا ہے، بھارت اور چین کے تعلقات دوستانہ ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ وجہ، چین بھارت کی زمینی سرحد میک موہن لائن کو نہیں مانتا، اس لیے ان کے دوستانہ تعلقات نہیں ہیں۔ سوال نمبر 3، سری لنکا حکومت کی مدد کے لیے بھارت نے امن فوج روانہ کی۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ وجہ، بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ سوال نمبر 3، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے اور نیچے بولا ہوا ہے جدول مکمل کیجیے۔ یہاں پر 3 کالم ہے، ایک سیریل نمبر یعنی نمبر شمار، نمبر 2 معاہدہ اور لین دین، نمبر 3 متعلقہ ممالک۔ اب یہاں پر ہمیں خالی جگہ کو پور کرنا ہے۔ کن ممالک کے درمیان میں معاہدہ لکھا ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، اس معاہدے کا نام لکھنا ہے اور دوسرے کالم میں ان ممالک کا نام لکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جواب کے طور پر یہ باکس پورا دیا جا رہا ہے، سیم ٹو سیم باکس آپ اپنے نوٹ بک میں بنائیے اور جو خالی جگہ ہے اس کے نیچے آپ انڈر لائن بھی کریں گے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ کون سا جواب ہے اور کون سا سوال ہے۔ خاص سوال ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، شملہ معاہدہ، یہ اصطلاح ہے، اس کی ہمیں وضاحت کرنا ہے۔ تو جواب ہم یوں لکھیں گے، بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے روایتی حریف رہے ہیں۔ بھارت نے سرد جنگ کے دوران عسکری تنظیموں کی مخالفت کی تھی، جبکہ پاکستان کے ساتھ تنازع کو نبھانے کی کوشش کی تھی۔ 1972 میں کیا گیا شملہ معاہدہ اسی اصول پر مبنی تھا
1971 کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں بھی پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، اس لیے 1972 میں شملہ معاہدے سے لین دین تجارت کا خاکہ تشکیل دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ٹو یو ایجوکیشنل یوٹیوب چینل۔ دوسرا سوال یعنی دوسرا اصطلاح ہے بھارت نیپال دوستی معاہدہ۔ جواب اس طرح سے ہم لکھیں گے۔ جواب: نیپال اور بھوٹان چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرے ملک ہے، ان کی سرحد بھارت اور چین سے ملی ہوئی ہے۔ نیپال سے 1950 کے دوستانہ معاہدے کے تحت نیپال کے شہریوں کو بھارت میں داخلے، نوکری اور تجارت کی آزادی دی گئی ہے۔ پہلے نیپال میں شاہی حکومت تھی جو 1990 میں جمہوریت کی طرف بڑھتی گئی۔ معاشی ترقی، بنیادی سہولیات اور غذائی اشیاء بھی تجارت کے لیے نیپال بھارت پر منحصر ہے۔ 1915 میں زبردست زلزلے کے وقت بھارت نے نیپال کی کافی مدد کی تھی۔ نمبر 3 پر اصطلاح ہے میک موہن لائن۔ جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ بھارت اور چین کے مسائل بھی دو پہلوی ہے، سرحدی تنازع، تبت کی حیثیت۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع اکسائی چین اور میک موہن لائن علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چین کا اکسائی چین اور میک موہن لائن کے جنوبی علاقے اروناچل پردیش پر دعویٰ ہے۔ چین میک موہن لائن کو تسلیم نہیں کرتا۔ 1962 میں چین نے بھارت پر حملہ کیا۔ چوتھی اصطلاح ہے یعنی سوال ہے بھارت افغانستان تعلقات۔ اس پر ہمیں نوٹ لکھنا ہے۔ جواب یوں رہے گا: افغانستان میں طالبان نامی شدت پسند تنظیم کی وجہ سے بڑے راستے پر عدم استقامت پایا جاتا ہے۔ افغانستان میں امن قائم کرنے، حالات پر قابو پانے، ملک کی سلامتی، سیاسی استحکام اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے بھارت نے افغانستان کو تعاون دیا ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع، راستوں کی تعمیر، ٹیکنالوجی، اسکولی، طبی امداد، آب رسانی جیسے امور میں بھارت نے افغانستان کی مدد کی ہے اور کر رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصراً جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کا پس منظر لکھیے۔ جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، تھوڑا طویل جواب ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جغرافیہ اور تاریخ میں بہت بڑے بڑے جوابات ہم کو لکھنا ہوتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ سوال کتنے نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس نمبر کو دیکھ کر جواب کو طویل کرنا اور مختصر کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب یہ رہے گا بھارت اور امریکہ دو جمہوری نظام والی طاقتیں ہیں جو ابتدا سے تجارتی حصے دار ہے۔ بھارت کے بے شمار تعلیم یافتہ افراد امریکہ میں مقیم ہیں، جن کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے درمیان سماجی، معاشی اور تہذیبی ثقافتی تعلقات قائم ہیں۔ سرد جنگ کے بعد امریکہ اور بھارت کے رشتے مضبوط ہوئے ہیں۔ بھارت کے آزادانہ معاشی نظام کے حصول کی وجہ سے بھارت میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھتی گئی ہے۔ 1998 میں جوہری جانچ کی وجہ سے بھارت اور امریکہ میں کچھ عرصے کے لیے تناؤ پیدا ہوا، مگر بعد میں مثبت تبدیلیوں کے بعد 2005 اور 2008 میں جوہری تعاون معاہدہ اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کا معاہدہ ہوا۔ سوال نمبر 3 جنوبی ایشیائی علاقائی امداد باہمی تنظیم کی ذمہ داریاں تحریر کیجیے۔ تو جواب ہم لکھیں گے جنوب ایشیائی ممالک نے 1985 میں سارک نامی تنظیم قائم کی۔ جنوب ایشیائی ممالک میں معاشی تعاون کو فروغ دینا اور ان کے ذریعے جنوبی ایشیائی ممالک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنا اس تنظیم کا مقصد ہے۔ تمام جنوب ایشیائی ممالک کو یکجا ہو کر اپنے حقوق اور مسائل پر بحث کرنے کے لیے تیار کیا گیا پلیٹ فارم سارک ہے۔ افلاس کا خاتمہ، زرعی ترقی اور ٹیکنالوجی کا انقلاب
یہ تمام جنوب ایشیائی ممالک کے مساوی مقاصد ہے۔ ان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے مقصد سے سارک کے ذریعے یہ اہم معاہدے کیے گئے، جن کی روح سے تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے ایک آزاد تجارتی علاقہ تیار کرنا طے پایا۔ ان ممالک کی ترقی کے لیے جنوب ایشیائی آزاد تجارتی علاقہ جیسے معاہدے عمل میں آئے۔ اس سبق کا آخری سوال، پڑوسی ممالک میں جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے بھارت کے ذریعے کی گئی کوششیں مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب، بھارت نے اپنے ہر پڑوسی ملک میں جمہوریت کے قیام کے لیے فعال کردار ادا کیا ہے۔ اس کی مثالیں ذیل کے مطابق ہے۔ بھارت نے پڑوسی ملک افغانستان میں سیاسی استحکام اور امن قائم کرنے کے لیے انتہا پسند کارروائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تعاون دیا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش آزادی کی تحریک میں مدد نہیں کی بلکہ آزادی کے بعد پانی اور سرحد سے متعلق کئی معاہدے کیے ہیں۔ بھارت نے سری لنکا میں داخلی بغاوت کی وجہ سے عدم اور اس کام کے وقت اپنی امن فوج بھیج کر سری لنکا سے تعاون کیا تھا۔ بھارت نے خیال کے ملک میں داخلے، نوکری اور تجارت کی آزادی دی ہے اور ہر مصیبت میں مدد کی ہے۔ بھارت نے بھوٹان کی حفاظت اور قدرتی وسائل کے استعمال کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہے۔ برما اور مالدیپ کے ساتھ بھی بھارت نے ہمیشہ ذمہ دار رویہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح سے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات یہاں مکمل ہوئے۔ اگلے سوال کے جوابات آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ٹو یو ایجوکیشنل یوٹیوب چینل۔